وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی اسلامی خلافت کے قیام کا یا کسی بھی خلیفہ کے چناؤ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تو یاد رکھیے، پہلی ہماری آپ آڈیو شاید سن چکے ہوں کہ اسلامی نظام کی جد و جہاد کا قرآنی طریقہ، تو اس کے مطابق جب مسلمان سارے تیار ہو جائیں، یعنی قرآن و سنت والے عقیدے مضبوط ہوں، تو اس وقت سارے لوگ جب قرآن و سنت والے ہوں گے تو پھر قرآنی طریقہ کار کے مطابق شورا سے ایک انتہائی شریعت کے حامل بندے کو چنا جائے گا، اور چننے والی شورہ اسلامی یعنی شورہ قرآنی ہوگی۔ تو اس وقت وہ سارے کے سارے فیصلے قرآن کے مطابق کرے گا، اور یہ مسئلہ کوئی اتنا انوکھا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے دور سے یوں ہوتا چلا آ رہا تھا۔ جیسے ہی خلافت علی منہاج النبوہ یعنی نبوت کے طریقے سے ہٹی، تو اس وقت بھیڑیوں نے آ کر ڈیرے ڈال دیے اور اپنا اپنا نظام رائج کرنے لگے۔ اب ظاہر ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ قرآن و سنت اور دین کون سا ہم لاگو کریں؟ یا تو 1800 فرقے ہیں، کس کے مطابق؟ تو یہ بے عین ہی سوال، اس کا جواب صرف آپ کی ذات ہی دے سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جیسے ہم نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑا تو ممبر و محراب کے اندر پیدا ہونے والی کرپشن اور کرپٹ لوگوں نے فرقوں کا وجود دیا، اور پھر ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے سامنے ریوڑ بن کر چلتے رہے، ان کی جیسے مرضی ہمیں چلاتے رہے۔ ہم MBA BBA تو کر گئے، لیکن جو ہماری اپنی کتاب تھی وہ ہم نے نہیں پڑھی، اور ہم بھیڑ بکریاں بن کر ممبر و محراب کے کرپٹ وارثوں ان کے سامنے ہم بھیڑ بکریوں کی طرح چلتے رہے، انہی کے ڈنڈے کے پیچھے ہم چلتے رہے۔ تو یہ غلطی ان کرپٹ لوگوں کی تو ہے ہی صحیح، لیکن اول غلطی ہماری اپنی ہے کہ جب ہم میٹرک میں جا کر یہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم، یعنی ہم نے بیسک قرآن اور حدیث کو اتنا چھوڑ دیا کہ اب ہم فرقوں کے محتاج ہو گئے۔ جب ہم خود قرآن اور حدیث کو پڑھتے اور اسلامی طریقہ کار کے مطابق اپنے بچوں کو پڑھاتے، صحابہ کے بچے اچھے تھے یا ہمارے بچے؟ یقیناً صحابہ کے بچے اچھے تھے۔ تو صحابہ کے بچوں نے کس طرح تعلیم حاصل کی، ہم اپنے بچوں کو اسی طرح تعلیم دیتے۔ تو انہوں نے قرآن اور سنت کے اندر مہارت پیدا کی، اللہ کے احکام سننے میں سمجھنے میں مہارت پیدا کی۔ جب ان کی مہارت پیدا ہو گئی ہے تو اس وقت خلیفے کا چناؤ، اسلامی نظام کا قیام، وہ درندوں کے ہاتھ میں نہ تھا، بلکہ سارے اچھے لوگ جو موجود تھے ان کے ہاتھ میں۔ اب حالت یہ ہے کہ اچھے لوگ یہاں نہیں رہے۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ کون سی آیت قرآن میں ہے اور یہ کون سے پارے میں ہے، یا کیا قرآن کی آیت ہے بھی صحیح کہ نہیں، یا ویسے کوئی عربی پڑھ رہا ہے، کیا یہ چیز حدیث ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ جب ہمیں اتنا ہی پتہ نہیں ہے تو ظاہر ہے اب ہم فرقوں کے ہاتھ چڑھ چکے ہیں۔ اب ہمیں کھرے اور کھوٹے کی تمیز نہیں رہے گی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں۔ جب ہماری اکثریت ایسے لوگوں کی ہو گئی ہے تو وہ ظاہر ہے خلیفے کا چناؤ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح یا درندے اور بھیڑیا آ کر ہمیں خود اپنے نظام ہمارے اوپر مسلط کرتے رہیں گے۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے، اگر خلیفے کا چناؤ کرنا ہے اور اگر آپ نے اسلامی نظام کا چناؤ کرنا ہے تو پہلے اپنی بنیادی تعلیم، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اتنی اولوالعظم شخصیت جو پڑھانے آئی تھی چیز، اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ پہلے اس چیز کی طرف پلٹیے، اور شاید ابھی بھی وقت